باب نمبر 6 باب المشی بالجنازہ، جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے کو لے کر جلدی چلنا چاہیے۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ لے کر جانے میں جلدی کرو، اس لیے کہ اگر مرنے والا نیک اور صالح شخص ہے تو تم اس کو بھلائی کی طرف نزدیک کر رہے ہو، اور اگر اس کے سوا ہے تو ایک شر ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ بخاری کتاب الجنائز باب السرعۃ بالجنازہ حدیث نمبر 1315، مسلم حدیث نمبر 944، ابو داود حدیث نمبر 3181۔ نمبر 2 حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ وَنَحْنُ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمل رملا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جنازہ لے کر دوڑا کرتے تھے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب الاسراع بالجنازہ حدیث نمبر 2725، سنن ابی داود حدیث نمبر 3172۔ صحیح۔ نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا مات احدکم فلا تحبسوه واسرعوا به الى القبر، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے روک کر مت رکھو اور اسے قبر تک پہنچانے میں جلدی کرو۔ طبرانی کبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 444۔ امام صنعانی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔ نمبر 4 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے وصیت کرتے ہوئے کہا اذا انطلقتم بجنازتی فاسرعوا فی المشی، جب تم میرا جنازہ لے کر چلو تو تیز رفتار سے چلنا۔ احکام الجنائز و بدائعها صفحہ نمبر 18، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 397، بیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395۔ حسن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ دیکھا جسے لوگ تیزی سے لے جا رہے تھے تو فرمایا لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، تم پر اطمینان و سکون ہونا چاہیے۔ وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی شہود الجنائز حدیث نمبر 322، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1479، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 403، بیہقی حدیث نمبر 2214۔ ضعیف حافظ بویسری نے اسے ضعیف کہا ہے۔ مصباح الزجاجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 481۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ما دون الخبب، ایسی چال جو دوڑ سے کم ہو وہ بھی ضعیف ہے۔ ضعیف ابو داود کتاب الجنائز حدیث نمبر 698، ترمذی حدیث نمبر 1011، ابن ماجہ حدیث نمبر 1484، ابو داود حدیث نمبر 3184۔ ضعیف جمہور ابن حجر نووی ابن قدامہ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازہ جلدی لے جانا مستحب ہے الا کہ میت کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو۔ الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428، فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 539، المجموع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271، المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 394، سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 284۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کا مقصود یہ ہے کہ میت کی تدفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایضا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کو جلدی لے جانا مستحب ہے۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75۔ ابن حزم البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازہ جلدی لے جانا واجب ہے۔ المحلہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154، احکام الجنائز للالبانی صفحہ نمبر 94۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کو جلدی لے کر چلنا مسنون ہے۔ مجموع فتاوی لابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 180۔ جنازے کے ساتھ چلنا اور اسے کندھا دینا سنت ہے۔ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس و اتباع الجنائز، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، جسے چھینک آئے اسے یرحمک اللہ کہنا۔ بخاری کتاب الجنائز باب الامر باتباع الجنائز حدیث نمبر 1240، مسلم حدیث نمبر 2162، ابو داود حدیث نمبر 5030۔ نمبر 2 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عود المریض واتبعوا الجنائز تذکرکم الآخرہ، بیمار کی عیادت کرو اور جنازوں میں شرکت کرو، وہ تمہیں آخرت یاد دلائیں گے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 87، ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73، بخاری فی الادب المفرد صفحہ نمبر 75، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27۔ حسن امیر صنعانی رحمہ اللہ پہلی حدیث کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان یعنی معروف ہو یا غیر معروف اس کے جنازے میں شرکت کرنا واجب ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1975۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کو کندھا دینا اور اس کے پیچھے چلنا واجب ہے۔
احکام الجنائز صفحہ نمبر 86۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازوں کے پیچھے چلنا مسنون ہے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395۔ سلیم ہلالی فرماتے ہیں جنازوں کے پیچھے چلنا واجب ہے اور مسلمان میت کا دیگر مسلمانوں پر جو حق ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع فرمایا ہے۔ موسوعۃ المناہی الشرعیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ من اتبع جنازۃ فلیحمل بجوانب السریر کلھا، کہ جو شخص جنازے میں شرکت کرے وہ میت کی چارپائی کے تمام اطراف کو کندھا دے، وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ابن ماجہ حدیث نمبر 1478، ابو داود طیالسی حدیث نمبر 44، بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16، ضعیف، اس کی سند منقطع ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من حمل الجنازۃ بجوانبها الاربعہ فقد قضى الذی علیہ، جس شخص نے جنازے کے چاروں اطراف کو کندھا دیا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 512، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65۔ اس مسئلے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے کہ چارپائی کی تمام جوانب کو کندھا دینا چاہیے یا کہ کسی ایک جانب کو کندھا دینا ہی کافی ہے۔ ہمارے علم کے مطابق کسی صحیح حدیث سے جنازے کو کندھا دینے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی ضروری نہیں کہ چاروں اطراف کو کندھا دیا جائے، واللہ اعلم۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450، البدائع حدیث نمبر 30931، الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93، المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 403۔ جنازے پر قرآنی آیات والی چادر ڈالنے کا حکم۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ جنازوں پر ایسی چادریں ڈال دیتے ہیں جن میں قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، انہیں نہ ڈالنا اور ان سے بچنا واجب ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلطی اور گناہ ہے اور شریعت مطہرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 184۔ جنازے کے آگے اور پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يمشون امام الجنازات وخلفها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات جنازے کے آگے اور بعض اوقات جنازے کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 95، ابن ماجہ کتاب ما جاء فی الجنائز باب ما جاء فی المشی امام الجنازہ حدیث نمبر 1483، طحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278، صحیح۔ نمبر 2، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والماشی یمشی خلفہا و امامہا وعن یمینہا وعن یسارہا قریبا منہا، پیدل چلنے والا جنازے کے پیچھے، اس کے آگے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے قریب ہو کر چل سکتا ہے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب المشی امام الجنازہ حدیث نمبر 2723، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1481، سنن ابی داود حدیث نمبر 3180، صحیح۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ جنازے کے آگے چل رہے تھے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب المشی امام الجنازہ حدیث نمبر 2722، سنن ابی داود حدیث نمبر 3179، ترمذی حدیث نمبر 1007، صحیح۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یا آگے۔ جمہور امام احمد، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں جنازے کے سامنے چلنا افضل ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اسی کے قائل ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ الحاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41، الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 455، المبسوط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56، المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397، نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیدل چلنے والا جہاں چاہے چلے، لیکن ہمارے نزدیک پسندیدہ پیچھے چلنا ہی ہے۔ المحلہ بالآثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393۔ صدیق حسن خان شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگے چلنا اور پیچھے چلنا افضلیت میں برابر ہے۔ الروضۃ الندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432، حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوار جنازے سے پیچھے اور پیدل چلنے والا آگے چلے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18۔ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیچھے چلنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واتبعوا الجنائز، جنازوں کے پیچھے چلو۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 96۔
جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بالدابۃ وهو مع الجنازہ فابى ان يركبها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور لایا گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ تھے تو آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے واپس ہوئے اور آپ کے پاس ایک جانور لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا بے شک فرشتے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے تو میں ایسا نہ کر سکا کہ سوار ہو جاتا اور وہ چل رہے ہوتے، لیکن جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب الرکوب فی الجنازہ حدیث نمبر 2720، سنن ابی داود حدیث نمبر 3177 صحیح، جس روایت میں یہ لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تستحیون ان ملائکۃ اللہ یمشون علی اقدامہم وانتم رکبان، کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے تو اپنے قدموں پر چل رہے ہو اور تم سوار ہو؟ وہ ضعیف ہے۔ ضعیف ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی شہود الجنائز حدیث نمبر 323، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1480، ترمذی حدیث نمبر 1012 ضعیف۔ یاد رہے کہ کراہت کے ساتھ جواز بہرحال موجود ہے، جیسا کہ پیچھے صحیح روایت میں گزرا ہے کہ الراکب یسیر خلف الجنازہ، سوار جنازے کے پیچھے چلے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب المشی امام الجنازہ حدیث نمبر 2723، سنن ابی داود حدیث نمبر 3180 صحیح۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سوار ہونا جائز ہے بشرط یہ کہ جنازے کے پیچھے چلے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 96۔ تدفین کے بعد واپسی پر بلا کراہت سوار ہونا جائز ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن دحداح رضی اللہ عنہ کے جنازے میں جاتے ہوئے پیدل گئے اور واپسی پر سوار ہو کر لوٹے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب الرکوب فی الجنازہ حدیث نمبر 2721، سنن ابی داود حدیث نمبر 3178، مسلم حدیث نمبر 965، ترمذی حدیث نمبر 1013، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90، نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 85 صحیح۔ گاڑی پر جنازہ لے کر جانا اور لوگ بھی پیچھے گاڑیوں پر ہی چلیں تو یہ عمل چند وجوہ کی بنا پر ناجائز ہے۔ نمبر 1 یہ کفار کی عادات میں سے ہے۔ نمبر 2 یہ عبادت میں بدعت ہے۔ نمبر 3 اس سے جنازے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، یعنی اسے کندھا دینا اور اس کے پیچھے چلنا کہ جس سے آخرت یاد آتی ہے۔ نمبر 4 اس عمل سے جنازے میں کم افراد شریک ہوں گے کیونکہ ہر شخص کرائے پر گاڑی نہیں لے سکتا۔ نمبر 5 یہ صورت قریب و بعید کسی بھی طرح سے شریعت کے موافق نہیں۔ احکام الجنائز للالبانی صفحہ نمبر 99-100۔ جنازے کے ساتھ آگ لے کر جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، آواز اور آگ کے ساتھ جنازے میں شرکت نہ کی جائے۔ ابو داود کتاب الجنائز باب فی اتباع المیت بالنار حدیث نمبر 3171، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 427۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس روایت کی سند میں کچھ ضعف ہے لیکن مرفوع اور بعض موقوف شواہد کی بنا پر یہ قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 91۔ نمبر 1 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہ نہا ان یتبع المیت صوت او نار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آواز یا آگ میت کے پیچھے آئے۔ مسند ابی یعلا حدیث نمبر 2627۔ نمبر 2 حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت میں لکھا کہ فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، جب مجھے موت آئے تو نہ کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ ہو اور نہ آگ۔ مسلم کتاب الایمان باب کون الاسلام یہدم ما قبل وقد الہجرہ والحج حدیث نمبر 121، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 199، بیہقی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 98، تحفۃ الاشراف حدیث نمبر 10737۔ نمبر 3 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت کہا ولا تتبعونی بمجمر، آگ لے کر میرے پیچھے نہ آنا۔ احکام الجنائز و بدعہا صفحہ نمبر 92، مسند احمد حدیث نمبر 7573 صحیح۔ ابن قدامہ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگ لے کر میت کے پیچھے چلنا مکروہ ہے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400، فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278۔ البانی
رحمہ اللہ نے میت کے ساتھ آگ لے کر جانا جو کہ اہل جاہلیت کا فعل تھا بدعات میں شمار کیا ہے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 315۔ جنازے کے پیچھے گریبان پھاڑنا اور ہلاکت و بربادی کی دعا کرنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو خواتین چہروں کو پیٹیں، گریبان چاک کریں اور جاہلیت کی باتیں بکیں وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری کتاب الجنائز باب لیس منا من شق الجیوب حدیث نمبر 1294، مسلم حدیث نمبر 103، ترمذی حدیث نمبر 999، ابن ماجہ حدیث نمبر 1584۔ جنازہ رکھے جانے سے پہلے نہ بیٹھنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ پہلے یہ حکم تھا کہ جب تک جنازہ رکھا نہ جائے اس میں شریک کوئی آدمی بھی ہرگز بیٹھے نہ، جیسا کہ مندرجہ ذیل احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تبعها فلا یجلس حتی توضع، جو جنازے میں شرکت کرے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ بخاری کتاب الجنائز باب من تبع جنازہ فلا یقعد حتی توضع عن مناکب حدیث نمبر 1310، مسلم حدیث نمبر 959، ترمذی حدیث نمبر 1043، ابو داود حدیث نمبر 3173، نسائی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 41۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبعتم الجنازہ فلا تجلسوا حتی توضع، جب تم جنازے کے پیچھے چلو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ اسے رکھ نہ دیا جائے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب القیام للجنازہ حدیث نمبر 2716، سنن نبی داود حدیث نمبر 3173۔ صحیح نمبر 3، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ما رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد جنازۃ قط فجلس حتی توضع، ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی جنازے میں شریک ہوں اور جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے ہوں۔ صحیح نسائی کتاب الجنائز باب الامر بالقیام للجنازہ حدیث نمبر 1809، سنن نسائی حدیث نمبر 1918۔ صحیح، ان تمام احادیث کا حکم منسوخ ہو چکا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل روایات اس پر شاہد ہے۔ نمبر 1، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک جنازے کو لحد میں نہ رکھ دیا جاتا۔ پھر ایک یہودیوں کا عالم گزرا اور اس نے کہا اس طرح تو ہم کرتے ہیں۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اجلسوا خالفوہم، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا شروع کر دیا اور فرمایا تم بھی بیٹھا کرو اور ان کی مخالفت کرو۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب القیام للجنازہ حدیث نمبر 2719، سنن نبی داود حدیث نمبر 3176، سنن ترمذی حدیث نمبر 1020۔ حسن۔ نمبر 2، اسماعیل بن مسعود بن حکم زرقی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں عراق میں ایک جنازے پر حاضر ہوا تو میں نے کچھ آدمیوں کو کھڑے ہو کر جنازہ رکھے جانے کا منتظر دیکھا، پھر میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا ان اجلسوا فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالجلوس بعد القیام، کہ تم بیٹھ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہونے کا حکم دینے کے بعد بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ قال الالبانی رحمہ اللہ اخرجہ الطحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282 بسند حسن، احکام الجنائز صفحہ نمبر 101۔ نمبر 3، ایک روایت میں یہ لفظ ہے جنازوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے جب تک کہ انہیں رکھ نہ دیا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ بھی کھڑے رہتے۔ ثم قعد بعد ذلك وامرهم بالقعود، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بھی بیٹھنے کا ہی حکم دے دیا۔ بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27، احکام الجنائز للالبانی صفحہ نمبر 101۔ جنازہ دیکھ کر اس کے لیے کھڑا ہونا منسوخ ہو چکا ہے، مراد یہ ہے کہ جنازہ گزرے تو دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جانا، پہلے یہی حکم تھا جیسا کہ دلائل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ بخاری کتاب الجنائز باب من تبع جنازہ فلا یقعد حتی توضع حدیث نمبر 1310، مسلم حدیث نمبر 959۔ نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، لہٰذا ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا اے اللہ کے رسول یقیناً یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بخاری کتاب الجنائز باب من قام لجنازۃ یہودی حدیث نمبر 1311، مسلم حدیث نمبر 960، ابو داود حدیث نمبر 3174۔ نمبر 3، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا لها حتی تخلفکم او توضع، جب تم جنازہ دیکھو
تو اس کے لیے اس وقت تک کھڑے رہو جب تک کہ وہ تمہیں پیچھے نہ چھوڑ جائے یا رکھ نہ دیا جائے۔ بخاری کتاب الجنائز باب القیام للجنازہ حدیث نمبر 1307، مسلم حدیث نمبر 958، ابو داود حدیث نمبر 3172۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قیام بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 100۔ مالک، ابو حنیفہ، شافعی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں۔ نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23۔ نسخ کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازہ ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں ہمیں کھڑا ہونے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دے دیا۔ صحیح ابو داود حدیث نمبر 2818، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82، سنن ابی داود حدیث نمبر 175، ابن ماجہ حدیث نمبر 1544۔ صحیح۔ نمبر 2، ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے نہ ہوئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ کیا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا قام لها ثم قعد، کھڑے ہوئے اور بیٹھ گئے۔ صحیح نسائی کتاب الجنائز باب الرخصت فی ترک القیام حدیث نمبر 1816، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200، سنن نسائی حدیث نمبر 1925۔ صحیح۔ بعض علماء ان احادیث کو ناسخ نہیں بلکہ بیٹھے رہنے کے جواز کے لیے دلیل قرار دیتے ہیں، یعنی کھڑا ہونا ہی بہتر ہے، لیکن ان احادیث کی وجہ سے اگر کوئی بیٹھ جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ ابن حزم نووی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ کما فی نیل الاوطار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 23، شرح مسلم للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے اونچی آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سمیت متعدد علماء نے اس عمل کو بدعت قرار دیا ہے۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 314، الابداع صفحہ نمبر 110، اقتضاء الصراط المستقیم صفحہ نمبر 57، الاعتصام للشاطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372، شرح الطریقہ المحمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔ حضرت قیس بن عباد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازوں کے قریب اونچی آواز کو ناپسند فرماتے تھے۔ بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 74، ابن مبارک فی الزہد حدیث نمبر 83، ابو نعیم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 58۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مناسب، پسندیدہ اور جس عمل پر سلف ہے وہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی ہی ہے، لہذا قراءت، ذکر یا اس کے علاوہ کوئی آواز بھی بلند نہ کی جائے۔ الاذکار صفحہ نمبر 203۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی۔ جنازے کے پیچھے چلنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ یا کوئی قراءت یا اس کی مثل کسی چیز کی بھی آواز نہ سنی جاتی تھی۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 19۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے ساتھ آواز بلند کرنا مستحب نہیں، نہ قراءت کے ساتھ، نہ کسی ذکر کے ساتھ اور نہ ہی کسی اور چیز کے ساتھ۔ ایضا ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے قریب آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400۔ اوزاعی عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے یہ کہنا کہ اس کے لیے استغفار کرو بدعت ہے۔ ایضا میت اٹھانے والے کے لیے وضو مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے اور جو اسے اٹھائے اسے وضو کرنا چاہیے۔ صحیح ابو داود کتاب الجنائز باب الغسل من غسل المیت حدیث نمبر 2707، سنن ابی داود حدیث نمبر 3161۔ صحیح۔ خواتین جنازے کے ساتھ جانے سے اجتناب کریں۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے کہ ہمیں یعنی عورتوں کو جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا مگر تاکید سے منع نہیں ہوا۔ بخاری کتاب الجنائز باب اتباع النساء الجنائز حدیث نمبر 1278، مسلم حدیث نمبر 938، ابن ماجہ حدیث نمبر 1577۔ جمہور مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ فرماتے ہیں عورتوں کے لیے جنازے کے پیچھے چلنا مکروہ ہے، حرام نہیں، کیونکہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کسی قرینہ کی وجہ سے یہ بات سمجھ گئی تھی۔ ان کی دلیل و روایت بھی ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک عورت کو دیکھ کر چونک اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعها یا عمر، اے عمر اسے چھوڑ دو۔ ضعیف ابن ماجہ حدیث نمبر 346، الضعیفہ حدیث نمبر 3603،
ابن ماجہ حدیث نمبر 1587، نسائی حدیث نمبر 1858، ضعیف۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں موجود ممانعت حرمت کے لیے ہے۔ انہوں نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے تو راستے میں کچھ خواتین کو بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم جنازے کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹتے ہوئے واپس لوٹ جانے کا حکم دیا، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ ضعیف ابن ماجہ کتاب الجنائز حدیث نمبر 344، الضعیفہ حدیث نمبر 2742، ابن ماجہ حدیث نمبر 1578، ضعیف۔ شیخ عبداللہ بسام فرماتے ہیں ممانعت کا ظاہر حرمت کا تقاضا کرتا ہے، اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کہ ہمیں تاکید سے منع نہیں کیا گیا محض ان کی اپنی رائے ہے۔ توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث کے یہ لفظ کہ ہمیں تاکید سے منع نہیں کیا گیا اس بات میں ظاہر ہے کہ ممانعت حرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک عورتوں کا جنازوں کے پیچھے جانا مکروہ ہے، حرام نہیں۔ شرح مسلم للنووی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 251۔ کیا جنازے کا ہلکا ہونا اس کی فضیلت ظاہر کرتا ہے؟ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اگر جنازہ ہلکا ہو تو میت نیک ہے اور اگر بوجھل ہو تو میت فاسق و فاجر ہے، جہاں تک ہمیں علم ہے شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 86۔